نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق آیت نمبر 106 سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل من يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے ناسخ منسوخ کا ذکر فرمایا۔ یہود و نصارہ خصوصاً یہودی اپنی کتاب کے اندر پہلا جو حکم ہوتا تھا وہاں پر بھی ناسخ منسوخ ہے، پہلا حکم ختم کر کے دوسرے کو اللہ پاک لاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، ناسخ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے والے حکم کو پیچھے کر کے اس کے بعد میں آنے والے کو مقدم کر دینا، یعنی اس کو ختم کر دینا۔ ٹھیک ہے، بہت ساری آیات ایسی ہیں قرآن کے اندر جو ہیں قرآن کا حصہ لیکن ان کے اوپر عمل نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسی سبق میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ جس پر جنگ بدر ہوئی، مختصر یہ جس پر جنگ بدر ہوئی کہ پہلے اہل کتاب کی تکالیف اور یہود و نصارہ کی جو تکالیف تھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کو حکم تھا کہ آپ خاموش رہیں، ان کی تکلیفوں کو برداشت کرتے رہیں اس وقت تک جب تک آپ کو میری طرف سے اے نبی جی کوئی حکم نہ آ جائے۔ وہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو پل بھر میں سب کچھ کر سکتے تھے، پھر دو جہانوں کے سردار کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ تو جتنی انسان قربانی کرتا ہے، جتنا بندھا ہوا رہتا ہے، اتنا ہی اس کے اندر جو ہے نا وہ شجاعت اور دلیری پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں مرغی چھوٹی سی انڈا رکھتے ہیں نا، انڈے کے اوپر بیٹھتی ہے، پہلے آپ کو وہ جو ہے نا وہ آپ کے قریب بھی نہیں آتی، جب آپ اس کو پکڑتے ہیں تو آپ کے قریب بھی نہیں آتی، لیکن جب وہ 21 دن کا مجاہدہ کاٹتی ہے نا اور بند رہتی ہے اور اپنے نفس کو اور کھانا نہیں کھاتی، مشقت برداشت کرتی ہے، پھر اس سے اس کا جو بدلہ ملتا ہے نا، مرغی کو کیا ملتا ہے؟ بچہ۔ انسان کو کیا ملتا ہے؟ ایمان۔ سمجھ آئی؟ تو جب یہ رمضان کا مہینہ یہ ایمان دے کے جاتا ہے، ایمان کی بڑھوتری دے کے عمل کی بڑھوتری دے کے جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے مرغی کو معاوضے کے طور پر ملا بچہ، اور بچے کو جب آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو چیر کے رکھ دیتی ہے اور بھاگ کے آتی ہے دور سے اور اپنے پنکھوں کو کھلا لیتی ہے اور چونچ مارتی ہے اور پنجے مارتی ہے، یہاں تک کہ وہ چیل کو بھی اتنی آسانی سے اور کسی بھی چیز کو اتنی آسانی سے اپنے بچے کو چھونے نہیں دیتی، اپنے بچے کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی۔ تو اسی طریقے سے یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے مسلمانوں کو روک کر رکھا کہ ان کے اندر ایک چیز پیدا ہو، قربانی سے جو ان کے اندر اہمیت آئے گی نا، قربانی سے وہ ویسے نہیں آتی۔ جو بندہ جس چیز کے لیے قربانی اٹھاتا ہے نا اس کے لیے اہمیت خود بخود آ جاتی ہے۔ ہم نے قربانی نہیں اٹھائی، ماں کی گود میں مل گیا، اللہ کے راستے میں نکلے نہیں، نماز پڑھی تو نہ پڑھی تو پڑھی، نہ پڑھی تو کوئی بات نہیں، جب نکلیں گے اللہ کے راستے میں در در کی ٹھوکریں آئیں گی، بجلی نہیں ہوگی، پانی نہیں میسر ہوگا، کھانا طبیعت کے خلاف ملے گا، اور کپڑے گندے پہنیں گے، اور ڈسٹ اور مٹی کے اندر جب ہم جائیں گے، چلیں گے، پھریں گے، وہ بابو ٹائپ اور باشی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے دین کے لیے روندیں گے خود کو۔ اور یہ کیوں ہے یہ باتیں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے انسان کو بتایا یہ حج کے لیے یہ کیا ہوتا ہے،
بکھرے ہوئے بال، 2 کپڑے اپنے بدن پر لپٹے ہوئے، اور جوتے بھی وہ جو جس کے ہوگا پاؤں اوپر سے ننگا ہو، سلیپر جس کو کہتے ہیں. یہاں تو جو ہے نا وہ ڈونٹ کارلوز کے بوٹ اور سروس کے بوٹ اور باٹا کے بوٹ چلتے ہیں نا، وہ پھر وہاں جب بندہ جاتا ہے تو سارا پاؤں نظر آ رہا ہوتا ہے. ایک عجیب ماحول ہوتا ہے. اوپر سے پھر سر کے اوپر خوبصورتی ہے نا، 50% چہرے کی خوبصورتی کا حصہ، 50% چہرے کی خوبصورتی کا حصہ بالوں سے ہوتا ہے، تو اللہ کہتا ہے ٹینڈ کراؤ، یہ بھی خوبصورتی بھی ختم. تو اس سے پھر اہمیت پیدا ہوتی ہے، پھر بندہ سنبھال کی بھی رکھتا ہے. 2 کپڑوں میں لپٹا، کہتے ہیں کہ جی حاجی حج کر کے آئے، پچھلے بخشوا دیے ہیں، تو اب جو ہے نا وہ نئے سرے سے کر، ایسی بات نہیں ہوتی. وہ جتنا بڑا ایمان اور جتنا بڑا عمل کر کے آتا ہے نا، پھر اتنا وہ بڑا شیطان کو کنکریاں مار کے آتا ہے نا. شیطان اپنے بچوں کو بھی ساتھ بھیج دیتا ہے، جاؤ پتر اس نے مجھے مارا ہے، اب جو ہے نا تم 2 ہاتھ سے آگے عمل کروانا. تو بیچارہ وہ اپنے آپ میں نہیں ہوتا. اسی لیے میں کہتا ہوں کسی کے پیچھے بات نہ کریں. آپ کو نہیں پتا وہ بندہ کتنی تکالیف میں، کتنی نفس کی سرکشیوں میں، کتنے بڑے شیاطین کے اندر وہ بندہ گھرا ہوا ہے. اگر آپ اس کے پیچھے بات کریں گے نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جب تم کسی کا عیب دیکھتے ہو تو عیب بینی، تمہیں جو ہے نا وہ خاموش رکھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی تم نے عیب بینی کر لی اور پھر اس کے بعد اس کو اور لوگوں پہ عیان کیا. تو کیوں فرمایا اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ پاک تمہیں اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک وہی خامیاں تمہارے اندر منتقل نہ کرے. اللہ حفاظت فرمائے. تو بات چل رہی تھی آیت ناسخ منسوخ کی. تو اللہ پاک فرمائے جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیات اور بھلا دیتے ہیں تو بھیج دیتے ہیں اس سے بہتر یا اس کے برابر. کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ بلا دیتے ہیں مطلب صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین ایک مرتبہ فجر کی نماز میں آئے اور حضور سے فرمایا یا رسول اللہ قرآن کا یہ حصہ ہے تو مجھے اس سے آگے نہیں آتا. دوسرے صحابی سے پوچھا کہ آپ کو آتا ہے؟ کہا نہیں. دوسرے سے پوچھا نہیں. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سوچا کہ اس سے آگے کیا ہے، تو حضور کو بھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے بھی بھلا دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو، وہ جو قرآن تھا اللہ نے اس کو اس وقت اٹھا لیا. ٹھیک ہے. تو وہ یہ بھی ایک منسوخ ہے. ناسخ منسوخ کا یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ اللہ پاک نے حکم دیا تھا قرآن میں، لیکن پھر ان آیات کو سینے سے بھی مٹا دیا. اب سینے سے کیسے مٹا دی؟ جیسے قیامت کے دن، قیامت کے قریب قرآن پاک موجود ہوں گے، یہ الفاظ، یہ صفحے بھی موجود ہوں گے، لیکن اندر الف لام میم اولئک یہ نہیں لکھا ہوگا. یہ الفاظ کو اللہ پاک اٹھا لیں گے. کیسے ممکن ہے؟ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایسے ممکن کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے لیے سلطنت آسمان اور زمین کی، اور نہیں تمہارے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، تم جانتے نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی بادشاہت ہے، ملکیت ہے زمین و آسمان کے اندر. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا کسی کا کوئی مددگار نہیں، کوئی حاجت روا نہیں. اللہ اپنی طاقت میں، قدرت میں یکتا ہے، تن جب چاہے جو چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹیاں اور بیٹی دی اور آپس میں ان کو بہن بھائیوں کا آپ ان کا نکاح کرو. بھائی اللہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اور کوئی طریقہ نہیں تھا اس وقت، 2 ہی بندے تھے. تو جس اللہ نے 2 آدم اور اس کی بیوی ہوا بنائے تو اللہ پاک اور نہیں بنا سکتے تھے؟ بھائی اللہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. اچھا اس معاملے کو بھی پیچھے کر دیا جائے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب کشتی سے اترے تھے تو اس وقت جب کشتی سے اترے تو اترنے کے بعد جتنے بھی جانور تھے سب کا کھانا حلال تھا. بعد میں اللہ پاک نے ان کو حرام کر دیا، منسوخ کیا گیا. ٹھیک ہے. اور یہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دونوں بہنوں کو ایک وقت میں نکاح ہو سکتا تھا ایک آدمی کے ساتھ. بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا، تو رات کے اندر اس کو حرام کر دیا گیا. اللہ ہیں، کر سکتے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بیٹے کا حکم دیا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو، بعد میں حکم منسوخ کر دیا، اوپر سے دمبا خود ہی بھیج دیا. بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے بتوں کو پوجا تھا، کیا کہتے ہیں، بچھڑے کو پوجا تھا، اور بچھڑے کو پوجنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، پہلے اس بارے کی ابتدا میں اپنی جانوں کو قتل کرو، اس لیے کہ تم نے کیا کیا ہے، بہت بڑا شرک کیا ہے، اور اس کے علاوہ تو کوئی راستہ بھی نہیں تھا.
تو آج بھی ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو موجود ہیں. ایک وقت تک قتال ہوتا رہا، لوگ مارتے رہے، لیکن ان میں سے پھر بہت ساروں کو اللہ پاک نے چھوڑ بھی دیا. ایک روایت میں آتا ہے اندھیرا ہو گیا، بالکل دن تاریکی میں بدل گیا، اور پھر حکم ہوا کہ اب مارو، اب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ کرو قتال. اندھیرے کے اندر ایک دوسرے کو، بھئی اپنے باپ کو کون مار سکتا تھا، اپنے چچا کو کون مار سکتا تھا، لیکن جب اندھیرا ہوا وہ لڑے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے کچھ کو ڈھیل دے دی، چھوٹ دے دی، اور کچھ کو مار دیا. وہ ایک حجت پوری کرنا تھی، اس کے بعد پھر اس کو منسوخ کر دیا. تو یہودی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہاں آیات ہیں ایسی، لیکن پھر بھی کیا، ان کا جو حسد اور بغض ہے وہ آخر الزمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ہم نے نہیں ماننا اس لیے کہ وہ بنی اسرائیل میں نہیں آئے. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. غیر ضروری اور زیادہ سوالات سے اپنے آپ کو تباہی میں نہ ڈالنا اس آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے. غیر ضروری، جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، کہ اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا بھی کما سئل موسیٰ، ایسے سوال کرتے ہیں جیسے اے ایمان والو تم ایسے سوال کرتے ہو نبی علیہ السلام سے جیسے کما سئل موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے سوال کیا تھا، من قبل، اس سے پہلے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. کبھی کبھی انسان سوال کی کثرت کی وجہ سے ڈی ٹریک ہو جاتا ہے، لائن سے سلپ ہو جاتا ہے. کیوں کہ ایسا سوال کر بیٹھے گا کہ اس کو حکم بھی، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے حج تو کر لیا، اب کیا حج ہر سال ہی حج فرض ہوگا؟ حضور خاموش ہیں. پھر دوبارہ یہی سوال کیا کیا رسول اللہ ہم ہر سال اب حج کریں گے؟ حضور علیہ السلام پھر خاموش. تیسری مرتبہ پھر کہا یا رسول اللہ کیا ہر سال ہی ہم حج کریں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہر سال تم حج کرو گے تو پھر تمہارے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات حج فرض کر دیتے. اس لیے ایسے سوال مت کیا کرو جن کا تمہاری ذات سے کوئی تعلق نہ ہو. جو کر رہے ہو، جیسا کر رہے ہو، جتنا حکم دیا گیا اتنا ہی کرو. سمجھ میں آئی؟ اس لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جی وہ یوں ہو تو پھر، وہ یوں ہو تو پھر، وہ یوں، بھائی یوں ہوگا تو پھر ابھی کیا ہے، ابھی میری ذات کو کیا مسئلہ ہے، مجھے کیا مسئلہ درپیش ہے، میں اس کا سوال کروں. وہ جی فلاں آدمی کے ساتھ یوں ہوا تھا، وہ جی وہ یوں ہوا تھا، اگر یوں ہو جائے، وہ جیسے ہوگا اللہ چاہے گا ویسے ہی ہوگا، لیکن اس وقت جو سوال مقصود ہے اس کو لے کے آؤ. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّن بَعْدِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات فرما رہے ہیں دل چاہتا ہے ان یہودیوں کا کہ بہت سارے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم کو اسلام سے پھیر دیں، بسبب اپنے دلی حسد کے. ان کے دل کے اندر حسد اور بغض جو آپ سے رکھتے ہیں، اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈی ٹریک کریں، اور آج بھی کر رہے ہیں. اس لیے ان پر ظاہر ہو چکا ان پر حق، سو تم درگزر کرو اور خیال کرو، اور خیال میں نہ لاؤ جب تک بھیجے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اپنا کوئی اور حکم. مطلب کہ مسلمان غیر مسلموں کی ایذا رسانی کو برداشت کرتے رہیں. اب نہیں، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، اب یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، اب یہ آیت منسوخ. فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ ہم کوئی اپنا حکم نہ بھیج دیں اس وقت تک تم خاموش رہو، اس وقت تک تم خاموش رہو. تو یہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے احکامات کے اندر جکڑ کر پھر ایک چیز یہ سمجھائی ہے کہ بھائی دیکھو کامیابی تو اسی میں یہ مان کے چلو گے تو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اب کیا کرو؟ خاموش رہو. پھر اگلا کلیہ بھی بتایا کہ میں تمہاری مدد کیسے کروں گا. اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، آتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینا، وما تقدموا لانفسکم، اور جو کچھ
اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجو گے، صدقہ خیرات کرو گے، تجدوہ عند اللہ، اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے پاس جب تم حاضر ہو جاؤ گے تو یہ صدقہ، یہ نمازیں، یہ زکوٰۃ، یہ سب کچھ اللہ پاک تمہارے سامنے لے کے آ جائیں گے کہ یہ بھئی یہ تم نے دیا تھا، یہ تمہاری بچاؤ اور ڈھال بن جائے گی۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے، سب چیزوں سے واقف ہے۔ اب انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے یہ بات سمجھا کر، یہاں تک ہے سبق، اللہ پاک نے ہمیں یہ سمجھا کر یہ اختیار دے دیا ہے کہ بھائی اپنی جو زندگی ہے اس کو اعمال کے اوپر لاؤ گے میرے پاس کامیابی پالو گے، اگر اعمال پر نہیں لاؤ گے، مختصر سی زندگی ہے بھائی، نماز تو فرض ہے ہی ہے، کچھ بھی نہ کریں، 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، مہینے کے روزے رکھ لیں، سال کے اندر زکوٰۃ دے دیں، حج فرض ہے تو حج کر لیں، جھوٹ کو چھوڑ دیں، اور روزانہ 100 مرتبہ الحمدللہ کہہ دیں، اور روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ٹھیک ہے، 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیں اور 100 مرتبہ الحمدللہ کہہ لیں۔ الحمدللہ اس لیے کہ اللہ، میں جس طریقے سے ایمان اور مسلمان ہونے کا مجھے حق ادا کرنا چاہیے تھا میں نہیں کر سکا، اس پر میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ اس کے باوجود بھی آپ نے مجھے ایمان کے ساتھ بحال رکھا ہوا ہے اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھا ہوا ہے، ورنہ چاہتے تو آپ میرے ایمان کو سلب بھی کر سکتے تھے، اس پر الحمدللہ۔ استغفار اس بات پر کہ پچھلی جتنی بھی زندگی ہے یا اللہ تیری نافرمانی میں ہی گزری ہے، تو میرے اوپر رحم اور شفقت اور کرم والا معاملہ فرما دے اور مجھے میری گناہوں سے درگزر فرما دے۔ یہ 2 کام کر لیں انشاءاللہ، جو زیادہ نہیں کر سکتے، جو زیادہ بہت زیادہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کام کیسے کریں، یہ کام کیسے کریں، 5 وقت کی نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ عورت یہ کہے میں مصروف بہت زیادہ ہوتی ہوں، میرے کام بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام سے کوئی مصروف زیادہ نہیں ہوتا جن کو اللہ پاک نے پوری دنیا کی بادشاہت دی تھی، نماز کا اہتمام الحمدللہ تھا۔ پھر اگر کوئی بندہ کہے کہ میں تکلیف میں ہوں، تو حضرت حسن حسین سے زیادہ کوئی تکلیف میں نہیں تھا جنہوں نے حالت جنگ کے اندر بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ سمجھ میں آئی؟ اگر کوئی کہے کہ میں مریض ہوں، میں بیمار ہوں اور مجھے بہت سخت تکلیف ہے، میں اٹھ نہیں سکتا، وضو نہیں کر سکتا، تو اللہ نے کہا تیمم کرو، کہ جی اب تیمم تو کر لیا لیکن پھر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹھ کے پڑھو، نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو، لیکن پڑھنی ضرور ہے، نماز کی کوئی معافی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو نماز تو بنیادی جز ہے۔ حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ جس شخص نے نماز کو چھوڑ دیا فقد ہدم الدین، اس نے دین کو حذف کر دیا، ختم کر دیا۔ تو نماز انسان کے لیے، مومن کے لیے ابتدائی جز ہے۔ کلمے کے بعد اگر حضور نے فرمایا قیامت کے دن، روز محشر والے دن جب حساب و کتاب ہوگا، نماز مکمل ہوئی تو سارے اعمال مکمل ہوں گے، اگر نماز مکمل نہ ہوئی تو باقی اعمال بھی، ان کا بھی خدشہ ہے، اندیشہ ہے۔ تو اس لیے کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے بچے ہیں انہوں نے کپڑے ناپاک کر دیے تو اللہ نے پانی بہت رکھا ہے پاکستان میں، دھو کر پہن لے، نہیں تو ان کو پھینکے واشنگ مشین کے اندر، اپنے اوپر پانی ڈالے اور نماز شروع کر لے دوسرے کپڑے پہن کر، کسی صورت میں بھی اس کے لیے نماز کی معافی نہیں ہے۔ وہ یہ کہے میرا عذر تھا، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، یہ ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تم کہو کہ نماز میں نے نہیں پڑھی اور اللہ بڑے کریم ہے، اللہ میری نمازوں کو نہیں دیکھ رہے، اللہ مجھے ویسے ہی معاف کر دیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے رسول نے اس کو لیے کو بیان فرما دیا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ کیوں آقا علیہ السلام نے فرمایا آخری وقت میں 2 وصیتیں کی، اے میری امت کے غرباء کا خیال رکھنا، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ وصیت اس بات کی جاتی جو بہت زیادہ اہم ہو۔ مرنے والا وصیت میں کیا کہتا ہے؟ یار وہ فلاں جگہ اس کو دے دینا، فلاں جگہ، یہ یعنی اس کے نزدیک یہ اہم چیز یہ ہوتی ہے۔ تو حضور کے نزدیک اہم چیزیں کیا تھی؟ حضور کے نزدیک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد سے اٹھ کر نکل کر جا رہے تھے، اور راستے میں جاتے جاتے کہہ رہے تھے جاؤ مسجد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بٹ رہی ہے، سارے
جو سننے والے تھے فوراً بھاگ گیا کہ شاید کچھ جو ہے نا وہ لوٹے اور کچھ چیزیں اس وقت جو وراثت میں جو چیزیں ہوتی تھیں، کچھ چارپائیاں، کچھ ایسی چیزیں ہمیں ملیں گی انشاءاللہ، ہم جا رہے ہیں۔ تو ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ وراثت، جب مسجد کے اندر پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو رہا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں تذکرہ ہو رہا تھا۔ تو جب یہ تذکرہ سنا تو فرمایا، واپس جا کے کہنے لگے کہ یہ کیا ہے جی، آپ نے تو ہمیں کہا حضور کی وراثت۔ تو فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، انبیاء اپنی وراثت کے اندر جائیداد اور چیزوں کو نہیں چھوڑ کے جاتے، وہ تو امت کے لیے صدقہ ہوتی ہیں۔ وراثت حضور کی یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ تو ہمیں ماں باپ کی وراثت ملے تو کتنا خیال رکھتے ہیں، ماں باپ کی وراثت پر کتنا خیال رکھتے ہیں، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت ہے یہ دین، اس کے اوپر بھی ہمیں اسی طریقے سے خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔